لائٹیں نہ جلائی ہوں، ہری جھنڈیاں نہ لگائی ہوں، تم دلیل ایک دے دو، نبی کو چھوڑو، ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں گے، دلیل تو دے۔ ہم وہ کریں جو ابو بکر نے کیا تو ہم گستاخ، تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں۔ تم جانتے ہو قادری صاحب، جانتے ہو قادری صاحب، تم نے کہا کہ ابلیس نہیں مناتا ہے، ابلیس نے نہیں منایا جن، یا وہ نہیں بناتا ہے، یہ جملے ابو بکر صدیق تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے عمر فاروق تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں، یہ جملے حضرت علی تک پہنچ رہے ہیں، لیکن تمہاری قوم تو اس کو گستاخی نہیں مانے گی صحابہ کی شان میں، کیونکہ مٹھائیاں جو تم ان کی کھاتے ہو یہ تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ تو دے گی نہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ابلیس نے نہیں منایا، میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر نے بھی نہیں منایا، عمر فاروق نے بھی نہیں منایا، حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، لیکن حضرت عثمان نے کبھی جشن نہیں منایا، کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا۔ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا، یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی گستاخی کر جاتے ہو۔ لیکن یہی بات اگر ہم کہہ دیں تو ہم صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو جائیں گے، ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے، تو یہ قوم تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے گی؟ تم تو 100 خون بھی تمہارے اوپر کر لو معاف ہے، یہ قوم تمہاری بڑی عزت کرتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا۔ ہمارے مذہب میں کسی کو ماننا بھی جائے تو دلیل سے، کسی کو چھوڑتے بھی ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں، نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں۔ ہم محبت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ ہمارے مذہب میں راوی کی گنجائش نہیں، معصوم کی اطاعت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ ہمارے مذہب میں قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ غلام جگانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ ہمارے مذہب میں قطعاً یہ رواج نہیں ہے کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں روایتیں نہیں چلتی ہیں، ہمارے مذہب میں قرآن کی آیتیں چلتی ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مسلمان میلاد پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اب ہم تمہیں بتائیں کہ ہم رسول کیسے پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا۔ اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے، جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آ رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کی سمجھ میں آل محمد بھی آ رہے ہیں۔ اب مولوی کی مسجد کی تقریر نہیں، سوشل میڈیا پہ دنیا کی نظریں ہیں۔ اب تو زمانے نے ترقی کر دیا، اس سال میرے اہل سنت بھائیوں نے نبی کے گھوڑے کی شبیہ بھی نکال لی، اور مولویوں نے اعتراض کیا یہ شیعوں کا گھوڑا تو نہیں تھا، اس لیے اس میں ماتم نہیں تھا، یہ تو خوشی کا گھوڑا تھا۔ ہم تنگ نظر لوگ نہیں، ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، ہم تنقید نہیں کریں گے۔ میں ممبر سے سلوٹ کرتا ہوں ان اہل سنت بھائیوں کو جنہوں نے نبی کا گھوڑا نکالا۔ کم از کم دنیا اتنی ترقی تو کر گئی ہے، آج انہیں نبی کی سواری یاد آئی ہے، کل انہیں نبی کے سوار بھی یاد آ جائے۔ جو بول سکتے وہ زحمت فرمائے۔ آج انہیں پتہ چلا ہے جن پہ نبی بیٹھا کرتا تھا، آج اس کی شبیہ نکالی ہے تو جو نبی پہ بیٹھا کرتے تھے، جن کی سواری کو رسول کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان، اس لفظ کے بانی ہم ہیں، جس نے سب سے پہلے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلائے تھے، وہ اس نعرے کا بانی ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ یہی کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، قربان بھی کیے تو ماں باپ ہی کیے، جان قربان کی یا ابو طالب نے یا ابو طالب کے بیٹوں نے۔ احتجاج کرنے کا طریقہ بھی ہم سے سیکھو۔ آج دنیا پریشان ہے، روز سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار، مسلمان اپنے بچوں سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کسی اور کو نبی نہ مان لیں۔ میں جھنگ میں کھڑا ہو کے اپنی ملت کے سامنے کہہ رہا ہوں،
حضور آپ کو غیرت آنے میں دیر ہو گئی. آپ اس سے پہلے علی کی دشمنی میں کتابیں لکھ چکے ہیں. آپ نے ان کتابوں میں حدیث لکھ دی ہے کہ نبی نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا. ہم نے کہا تھا جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا. تم نے لکھ دیا تھا, آج تم پریشان ہو گئے ہو. لیکن مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے شیعہ قوم ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بچے بڑے مطمئن ہیں. ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں رکھا. ہم نے علی ولی اللہ پڑھا ہے. ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتا دیتے ہیں جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا. سب سے بہتر عقیدہ رسالت ہمارا. آج یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ, اس کا بانی بھی علی ہی کا گھر ہے. یہ نعرہ اصلی سید ہی لگا سکتا ہے. لبیک یا رسول اللہ کہنے کا طریقہ ہی ہم سے سیکھ لو. نبی کی عزت کرنی ہے تو پھر علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا. یہ چھوٹے چھوٹے عاشق ہیں, ان کی محبت کی کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن جب ہم اور آگے چلتے ہیں تو عاشق رسول وہ ہے کہ جب صدیق اکبر کے سامنے نبی کا نام لیا جاتا ہے تو پوری دنیا جانتے ہیں جو پیار صدیق اکبر نے کیا وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ شمع جب چلتی ہے پروانے آ جاتے ہیں اور اس پر اپنی جان کی کو قربان کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے یہ پروانہ شمع پر جان کیا دے گا, اس کی اوقات کیا ہے. ارے پروانے تو وہ ہے جس پروانے کا نام صدیق اکبر ہے, جس پروانے کا نام حضرت عمر ہے, جس دیوانے کا نام عثمان غنی ہے, جس پروانے کا نام علی ہے. یہ وہ دیوانے ہیں کہ جب جب ان کے سامنے نبی کا نام لیا گیا تو انہوں نے مال بھی قربان کر دیا ہے, انہوں نے جان بھی قربان کر دی ہے, انہوں نے دولت بھی قربان کر دی اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا اے لوگوں سنو سنو, جب تک نبی پر قربان رہو گے دنیا میں عزت ملے گی, اور جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اللہ اکبر. سارے جہان جہان کا جہان ہو, پتہ یہ چلتا ہے جہان ایک نہیں ہے, 18,000 عالم ہے. اب دیکھیے 18,000 عالم بنائے اللہ پاک نے تو ان کا بنانے والا خالق ہے اور اس کے مالک جو ہے وہ مصطفیٰ ہے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں نبی اس چیز کے مختار نہیں, نبی اس چیز کے مختار نہیں, نبی اس چیز کے مختار نہیں, نبی اس چیز کے مختار نہیں. ہم کہتے ہیں ہم تمہاری تھوڑی مان لیں گے, تمہاری اوقات و بساط کیا ہے. ارے ہم اس کی مانیں گے جس نے صبح مصطفیٰ کی محبت میں گزاری ہے.